حق گوئی کے جرم میں یورش ہو یا عمل کلمہ ہے جس کے لیے صحابہ اکرام نے قربانیاں دی ہے، اور اس کلمے کا معاہدہ ہم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، اس کا اقرار ہم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ ہم نے یہ جو کلمہ پڑھا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب جنت میں جانے والے تو سبھی ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی تم کمی کوتاہی کرو گے، تم گناہ کرو گے، پہلے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی سزا ضرور دے گا، اس کے بعد تم جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہو سارے ضرور جنت میں داخل ہوگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر غزوہ خیبر کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مارکے میں موجود تھے اور ایک قلعے کا محاصرہ کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود ہیں، صحابہ اکرام بھی وہاں موجود ہیں۔ جب قلعے کا محاصرہ کیا، ایک بکریاں چرانے والا وہ یہودی تھا، یہ جتنے لوگ تھے یہ سارے یہودی تھے۔ جب انہوں نے قلعے کا محاصرہ کیا، اب وہ بکریاں چرانے والا یہودی جو تھا وہ جناب ایک صحابی کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ آپ نے یہ قلعے کا محاصرہ کیوں کیا ہے؟ کیا یہ جو ہماری قوم ہے تمہاری دشمن ہے؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کا ایمان کیا ہے؟ آپ کا کلمہ کون سا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جو جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ وہ صحابی رسول خود جواب دینے کی بجائے انہوں نے کہا آؤ میں اپنے قائد کے پاس لے کر جاؤں، آؤ میں اپنے سردار کے پاس تمہیں لے کر جاؤں۔ وہ صحابی رسول نے جب یہ کہا، وہ بکریاں چرانے والا وہ کہنے لگا کہ یہ کون سا قائد ہے جو ہم جیسوں کو بھی مل سکتا ہے؟ یہ کون سا قائد ہے؟ یہ کون سا بادشاہ ہے جو ہم جیسے نکمے انسانوں کو بھی اپنے سینے کے ساتھ لگائے گا؟ یہ وہ زمانہ تھا جب وقت کے بادشاہ نچلے لوگوں کو جناب دکھیرتے تھے، ان کو میلی آنکھ سے دیکھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ صحابی رسول بکریاں چرانے والے کو لے کر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے جس بات کو سب سے پہلے پیش کیا تھا وہ یہی کلمہ تھا۔ آپ نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو پڑھ لیتا ہے وہ جہنم سے آزاد ہو کر جنت میں جانے والا بن جاتا ہے، وہ چاہے سیاہ چہرے والا ہے چاہے سیاہ دل والا ہے، لیکن جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کا چہرہ نور سے چمکنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ نور سے چمکنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقیدے کو بیان کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جناب منظر کو اس کے سامنے پیش کیا ہے، اس نے کہا کہ واقعتاً ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مجھ جیسا بکریاں چرانے والا اگر اس کلمے کو تسلیم کر لیتا ہے، اگر اس کلمے کا دل سے اقرار کر لیتا ہے تو میرے لیے کیا خوشخبری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے بھی وہی خوشخبری ہوگی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے چہرے کو دیکھو کتنا سیاہ ہے، میرے دل کو دیکھو کتنا سیاہ ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا یہ دل جو ہے اگر سیاہ ہے تو یہ نور سے بڑھ جائے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے جسم سے بدبو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو کلمہ پڑھ، اللہ تیرے جسم سے خوشبوئیں نکال دے گا۔ اب کلمہ پڑھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ جو بکریاں جس مالک کی ہیں اس کے پاس چھوڑ کر آؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہ بھیج دیتا ہوں۔ اسی شہر کی طرف گیا، جا کر ان بکریوں کو اس شہر کی طرف دکار دیا اور کہا کہ چلے جائیں گی اس کے مالک کے گھر کے اندر۔ وہ بکریاں چلے گئیں اور واپس رسول اللہ کے پاس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اب اس کے لیے اللہ نے جو حکم لاگو کیے ہیں وہ فرض ہو جایا کرتے ہیں۔
یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم؟ آپ نے فرمایا نماز کا وقت نہیں، تجھ پر ابھی نماز فرض نہیں، ابھی روزوں کا مہینہ نہیں، تجھ پر روزے فرض نہیں، ابھی حج کا مہینہ نہیں، تجھ پر حج فرض نہیں ہے، ابھی زکوٰۃ کا حکم نہیں، تجھ پر فرض نہیں ہے، ایک حکم تجھ پر فرض ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سامنے میدان دیکھ، ایک طرف مسلمان کھڑے نظر آتے ہیں، ایک طرف کافر نظر آتے ہیں، اب تیرے لیے حکم یہ ہے تلوار ہاتھ میں لے لے اور جا کر میدان کے اندر مارکا لڑنا ہے۔ یا رسول اللہ مارکا میں لڑوں گا، حکم کیا ہوگا؟ خوشخبری کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو شہید ہوگا، سیدھا جنت میں چلے جائے گا۔ وہ جاتا ہے ہاتھ میں تلوار لیتا ہے، بکری چرانے والا چرواہا جب ہاتھ میں تلوار لی میدان میں چلا گیا، مارتا جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ جب شہید ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مارکے سے فارغ ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاشوں کا معائنہ کرنے کے لیے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی لاشوں کو دیکھتے ہیں، وہیں پر اس چرواہے کی لاش نظر آتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور فرمایا لوگوں یہ وہ شخص ہے جس نے ابھی ایک سجدہ نہیں کیا تھا، یہ وہ شخص ہے جس نے ایک روزہ نہیں رکھتا تھا، یہ وہ شخص ہے جس نے ایک حج نہیں کیا تھا، یہ وہ شخص ہے جس نے ایک نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ ہاتھ میں تلوار لی ہے، جہاد میں چلا گیا، میرے نبی کا حکم مانا ہے، اللہ کا حکم مانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگوں میں اس کو جنت میں دیکھ رہا ہوں، میں اس کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ لوگوں اس کا جو بدبودار جسم تھا وہ میں خوشبو میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس کا سیاہ دل تھا، سیاہ چہرہ تھا، وہ میں اس کو نور میں دیکھ رہا ہوں۔ کہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔